بچوں کو بھی اس نے اپنے اسکول میں داخل کرا لیا۔ بعد ازاں اس نے دراندیشی سے کام لیتے ہوئے اپنے کنگن فروخت کر کے ایک سلائی مشین خرید لی اور یوں اسکول کی چھٹی چھٹی کے بعد وہ کپڑے سیتی۔ اپنی سلائی کڑھائی میں نئے فیشن کے روح بھرنے کے لیے فیشن سے متعلق غیر ملکی رسالے بھی خریدے، جس سے ریڈی میڈ گارمنٹس کا کام بھی اسے ملنے لگا، جس سے پروین کی آمدنی میں خاصا اضافہ ہو گیا۔ جاوید اور تبسم مشفق ماں کے آغوش میں بھی فکری سے پروان چڑھ رہے تھے۔ پروین کو یہ دیکھ کر بہت ٹھارس بندی کہ اب بنگلہ دیش کا ماحول سکوٹ ڈھاکہ کے بعد حالات سے قطعی مختلف تھا۔ یہاں کے باشندے سادگی اور اسلامی تعلیم سے آگاہ ہی رہتے، مسجدوں سے اذان کی آوازیں اللہ کی وحدت اور مسلمانوں کی دعوت عبادت کی ترغیب دیتی۔ پاس پڑوس اور محلے کی عورتوں سے ملنا جلنا ان کی زبان کی حدود و قیابت کو جدا کر دیا ہے۔ پروین کو بنگلہ دیش کی سادگی اور میٹھی بولی بہت دل لگی اور اس کے دل کو چھو گئی۔ وہ بنگالی سے ناواقف تھی، تاہم وہاں کے لوگ گیت اور زبان اس کی شاعری سے متاثر تھے۔ اپنی مصنوعات کی کامیابی پر وہ رشک کرتی۔ اس کی سہیلی تمثیلہ، جو اس کی منہ بولی بہن تھی، اس کی مصروفیات کو دیکھ کر عموماً کہتی تھی، پروین تم نے ہم سب کو ہرا دیا ہے۔ اپنے حسن، تبدر اور اپنی آمدنی سے نفع کی رقم سے وہ ایک ٹنگ مشین بھی لے آئی۔ اب وہ یہ تمام کام سر انجام نہیں دے سکتی تھی، اس لیے اس نے جاوید تبسم گھریلو صنعتی ادارہ قائم کر دیا۔ محلے کی سلیقہ شعار لڑکیوں کو معقول اجرت پر مشینوں پر کام پر لگا دیا۔ غریب والدین نے جو پروین کی اس بندہ پروری کو دیکھا تو اس کے بہت مشکورے ہوئے، کیونکہ مچھلیوں کے ٹھیکیدار آج بھی ان کا خون چوس رہے تھے۔ پروین کے بارے میں سن کر ایک بڑی بی ایس اس کے پاس آئی، جو کسی اور جگہ سلائی ٹکائی کا کام کرتی تھی، جھاڑو برتن کرتی تھی اور ساتھ میں بچوں کو اسکول پہنچانا اور واپس لانا بھی انہی کی ذمہ داری تھی۔ پروین کو جب بڑی بی کے حالات کے متعلق علم ہوا تو اس نے کہا، اماں بی، اگر آپ مجھ حقیر کی خدمت کرنا چاہتی ہیں تو یہاں آ جائیں۔ وہاں آپ کے کچے مکان میں چوری بھی عموماً ہوتی رہتی ہے، رہنے کا کوئی معقول بندوبست نہیں، آپ کے نماز سے گل محبت کا مستقبل بھی نہیں سنور سکتا، آپ مجھے اپنی بیٹی سمجھتے ہوئے یہیں رہیں۔ اماں بھی بہت خوش ہو گئیں اور انہوں نے پروین کو ڈھیروں دعائیں دی۔ پھر 16 سال یوں ہی پلک جھپکتے گزر گئے۔ پروین جب اپنے بچوں کو ہنستا کھیلتا دیکھتی تو خدا کا شکر ادا کرتی کہ اس نے اپنا قرض پورا کیا۔ اس نے کبھی بچوں کو باپ